السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو اتنا نقصان امریکہ نے، اسرائیل نے، بھارت نے یا کسی بھی عالمی طاقت نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان پاکستان کو ہم نے خود پہنچایا۔ اور بالخصوص اگر میں بات کروں، ہم سے مراد یہاں پہ ہمارے ادارے ہیں، قومی ادارے، جن میں افواج پاکستان ہے، جن میں ہماری عدلیہ ہے، جن میں ہماری بیوروکریسی ہے، جس میں ہمارے دیگر قومی ادارے ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم وہ ملک تھے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، اور یہ اسلام کے نام پہ یہ ملک قائم ہوا تھا۔ لیکن اس ملک کو ہمارے غداروں نے، ہمارے جو غلاموں نے، جو بیرونی آقاؤں کے غلام ہیں، انہوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کر دیا۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں پچھلے 75-76 سالوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں مل سکا جو پاکستان کو دنیا میں ایک عالمی طاقت بناتا، ایک عالمی اسلامی طاقت، ایٹمی طاقت بناتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بیرونی طاقتوں نے یہاں پہ اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں کہ جو ان کے کہنے پر، ان کی ڈوریں وہاں سے ہلتی ہیں، وہ ان کے کہنے پر پاکستان کو غیر مستحکم کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ، جس میں کھل کے کہہ رہا ہوں، ہمارے جرنیل بھی شامل ہیں، ہمارے ججز بھی شامل ہیں، ہمارے بیوروکریسی، یہ وہ ادارے ہیں جن کا نیٹ ورک ٹاپ سے لے کے ناظرین نیچے تک ہے۔ یعنی اگر ہم بیوروکریسی کی بات کریں تو یہ کلرک سے لے کے، کلریکل سٹاف سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سیکرٹریز، پھر چیف سیکرٹری، پھر اوپر وفاقی جو سیکرٹریز ہوتے ہیں، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، پرنسپل سیکرٹری تک یہ نیٹ ورک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو پولیس ہے وہ نیچے ایک اے ایس آئی سے لے کے اور ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی، اور پھر ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی سے لے کر اور پرائم منسٹر آفس تک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری فوج کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی ایک سپاہی سے لے کے اور پھر جے سی او رینک اور پھر کمیشن رینک سے لے کے لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، لیفٹیننٹ کرنل، فل کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل تک جاتا ہے یہ نیٹ ورک۔ اور عدلیہ میں بھی آپ اوپر سے اگر آئیں، چیف جسٹس کے بعد ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، پھر صوبائی چیف جسٹس صاحبان ہیں، پھر ہمارے ہائی کورٹس کے ججز ہیں، پھر ہماری لوور جوڈیشری جو ہے وہ سیشن ججز ہیں، ہمارے ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، سینئر سول ججز ہیں، سول ججز، یہ سب ایک نیٹ ورک ہے ان اداروں کے پاس۔ اگر یہ چاہیں تو پاکستان ایسے چٹکیوں میں، پاکستان میں انصاف کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، پاکستان میں گڈ گورننس ہو سکتی ہے، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اتنے کم ظرف لوگ ملے ہیں، کاش کہ ہمیں کوئی اچھے لوگ ملتے جو ملک سے وفا کرتے، ملک کے ساتھ ان کا جو جذبہ حب الوطنی ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بیرونی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے اور اپنے ملک کو آج جس مقام پہ پہنچایا، کاش وہ اس سے بلند مقام پر پہنچاتے، اور آج بھارت یا خطے میں جتنے بھی دیگر ممالک ہیں ہم سے آگے نہ ہوتے، ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے۔ آج ناظرین ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے، جو ہم ہی سے جدا ہوا تھا 70s کے اندر، وہ بھی ہم سے آگے نکل گیا۔ افغانستان کل خانہ جنگی سے نکلا ہے، آج ہم سے آگے نکل گیا۔ چائنا، ایران، بھارت، کس کی مثال دوں؟ تو ناظرین اصل اس کی جو بنیاد میں نے جو پکڑی ہے نا، جو اس کی وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی لوگ ملے ہیں ان کے اندر، فوج کے اندر ٹاپ لیڈرشپ میں جو جرنیل ہمارے آتے ہیں، عدلیہ کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، پولیس سروس کے اندر، سب کے سب سوائے چند لوگوں کو، یعنی وہ مٹھی بھر لوگ نکال دیں آپ جو ایماندار ہیں، جو اچھے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں ہمیں میجورٹی میں جو ہے نا وہ بے ضمیر لوگ ملے ہیں، بے ضمیر، جن کا ضمیر بک جاتا ہے۔ کاش ہمیں باضمیر لوگ ملتے۔ اسی طریقے سے ہمیں ان لوگوں میں سارے بے وفا لوگ ملے ہیں، کاش ہمیں با وفا لوگ ملتے۔ پھر ہمیں یہ سارے بے شعور لوگ ملے ہیں جن کے پاس شعور نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، کاش ہمیں یہ باشعور لوگ ملتے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ سارے بے غیرت لوگ ملے ہیں، بے غیرت میں لفظ کہہ رہا ہوں، کاش ہمیں یہ با غیرت ملتے۔ تو یہ جو بے اور با کا فرق ہے نا ناظرین، جو ایک بے ضمیر کو با ضمیر بناتا ہے، جو ایک بے شعور کو با شعور بناتا ہے، جو ایک بے غیرت کو با غیرت بناتا ہے، تو کاش ہمیں ایک بے وفا کو با وفا بناتا ہے، کاش ہمیں با والے لوگ ملتے۔ لیکن ہمیں سارے بے والے لوگ ملے ہیں اور انہوں نے ملک کی تباہی کر کے رکھ دی ہے۔ آج دل خون کے آنسو ہوتا ہے
کہ کاش اس سے ان پڑھ لوگ اگر آگے آ جائیں، ان پڑھ لوگ، تو وہ شاید ملک کو بہت آگے لے جائیں. ہمارے ان پڑھے لکھے بابوں نے اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا. یہ پاکستان کی سپریم ایلیٹ کلاس ہے جو ہم چن کے، جن کو ہم سول سروس میں لے کے آتے ہیں، فوج میں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ لوگ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جاہل لوگ ہیں. ان کو ملک کا نظام بنانا نہیں ہے، ان کو ملک کا نظام سیدھا کرنا نہیں ہے. لیکن یہ ان سیٹوں پہ آ کے بجائے نظام سیدھا کرنے کے یہ اپنا پیسہ بناتے ہیں، اور پیسہ بنا کے گھر چلے جاتے ہیں، اور پھر بیرون ملک چلے جاتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں ایک بہترین زندگی گزارتے ہیں، اور غریب عوام دن بدن جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے. ہمیں اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. تو ہم نے ان چراغوں میں جو تیل ڈالا تھا وہ ہمارے اوپر ہی آ کے گرا. گرم تیل، کھولتا ہوا تیل ہمارے زخموں پہ آ کے گرا. کاش ہم ان پڑھ لوگوں، کاش ہمارے ملک میں وزیر زراعت ایک کسان کو بنایا جاتا جو کسانوں کے مسائل، زرعی مسائل کو سمجھتا ہوتا، وہ حل کرتا. کاش ہمارے ہاں جو وزیر صنعت ہے وہ ایک انڈسٹریلسٹ کو بنایا جاتا ہے. کاش ہمارے ہاں وزیر صحت ایک ڈاکٹر کو بنایا جاتا. کاش ہمارے یہاں انجینئرنگ کے شعبے میں ایک انجینئر کو ذمہ داری سونپی جاتی. کاش ہم ہر شعبے میں بہترین ٹیکنوکریٹ قسم کا بندہ لگاتے جو ان اداروں کو ٹھیک کرتا اور سسٹم کو ٹھیک کرتا. لیکن ہم نے میڈیکل کے شعبے میں ایک عام سیاستدان ایم پی اے جیت کے آتا ہے، ایم این اے، اس کو وزیر صحت بنا دیتے ہیں، اس کو ہم وزیر تعلیم بنا دیتے ہیں، اس کو ہم یعنی میں وزیر زراعت بنا دیتے ہیں، وزیر لائف سٹاک بنا دیتے ہیں، جن کو الگ پہ نہیں پتہ ہوتی. تو ناظرین دعا کریں کہ کاش ہمیں ان پڑھ لوگ مل جائیں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں سے تو ہم مایوس ہو چکے ہیں. اب پاکستان میں ان پڑھ لوگ آگے ہیں، سمجھدار لوگ آگے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ مشکلات سے اس ملک کو نکالیں. ناظرین امید ہے یہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.